اللہ الرحمن الرحیم القراءة الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ہم ان عبارتوں کو حل کریں گے۔ فلما نہض للمصیر راجعا نزل الخلجی۔ گزشتہ درس کی کلاس میں یہ لفظ قباب نہیں ذہن میں تھا، تو قباب کے معنی خیموں کی طرف، وعاد الی قبابہ، وہ اپنے خیموں کی طرف لوٹ گیا، یعنی مظفر حلیم شاہ۔ فلما نہض للمصیری، تو جب کھڑا ہوا چلنے کے لیے، راجعن لوٹ چلنے کے لیے، نزل الخلجی، تو خلجی اتر کر آیا، نیچے آیا، ومعہ تاج خان و آصف خان، اور اس کے ساتھ تاج خان تھا، آصف خان تھا، وشیعہ، اور ان کے یعنی متبعین تھے، ان کے یعنی لوگ تھے، الی حدی، ایک حد تک رخصت کرنے کے لیے یہ لوگ آئے سلطان مظفر شاہ الحلیم کو۔ وَسَأَلَهُ الدُّعَاءَ، اور ان لوگوں نے یعنی خلجی نے سلطان مظفر حلیم سے دعا کی درخواست کی، یا مظفر حلیم نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ وَرَجَعَ، اور وہ لوٹ آئے، دونوں ایک دوسرے سے لوٹ آئے۔ کسی کو بھی فائل بنا لیجیے۔ وَرَخَّصَ السلطان لعادل خان، اور سلطان مظفر شاہ حلیم نے عادل خان کو رخصت دی، چھٹی دی۔ فرجع الی برہانپور، تو وہ برہانپور لوٹ آیا، برہانپور لوٹ آیا۔ ووصل السلطان بالفتح والدعاء الی جابانیر، اور سلطان مظفر حلیم شاہ پہنچے فتح کے ساتھ اور دعا کے ساتھ جابانیر کی طرف۔ وکان یوم دخولہ مشہودا، اور ان کا ملک میں اور شہر میں داخل ہونے کا دن مشہود تھا، قابل ذکر تھا۔ قصر فیہ الدعاء لہ، جس دن میں ان کے لیے بڑی کثرت سے دعائیں ہوئیں، من سائر عباد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف سے۔ وکان فتح مدن فی ثانی عشر من صفر، اور مندو کی فتح جو ہوئی وہ 12 صفر میں ہوئی، سنۃ 24 و 900، سن 924 عیسوی میں، ہجری میں۔ 40 مانے 4، و 20 مانے 20، 24 ہو گئے، 93 مانے 9، 100 مانے 924 میں۔ وَهُوَ مِن نَوَادِرِ الْوَقَائِعِ لَا يُذْكَرُ مِثْلُهُ لِأَحَدٍ مِّن مُلُوكِ الْهِنْدِ، اور یہ فتح ان نادر اور کم یعنی واقعات میں سے ہیں جن کے مثل ذکر نہیں کیا جاتا کسی بھی بادشاہ کے لیے ہندوستان کے بادشاہوں میں سے، یعنی کوئی اور دوسرا ہندوستانی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس نے ایسی فتح حاصل کی ہو۔ وسلاطینیہ، اور ہندوستان کے سلطان اور سلاطین کے واقعات میں ایسی فتح نہیں ملتی۔ بل سلاطین غیریہ من البلاد، بلکہ دوسرے ملکوں کے بھی اگر بادشاہوں کی سیرت اور تاریخ دیکھے تو ایسی فتح ان میں نظر نہیں آتی۔ وأعجب من ذلك أن هذا الخلجي وأسلافه كانوا من أعداء دولتهم، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خلجی اور اس کے باپ دادا، اس کے اسلاف، ان کی حکومت کے دشمن تھے، سلطان مظفر حلیم کی حکومت کے دشمنوں میں سے تھے۔ فإن جدہ محمود شاہ الخلجی الکبیرہ، تو اس کے خلجی کے جو دادا تھے محمود شاہ خلجی، بڑے محمود یعنی الکبیر، کان سامحہ اللہ یصول علیہم مرۃ بعد اخری، کان یصول علیہم، وہ ان کے خلاف یعنی کوشش کرتے رہے، مرتن بعد اخری، ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش۔ سامحہ اللہ مانے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، یہ ایسے ہی جملہ ہے، یعنی بیچ میں جملہ ہے، ان کے لیے دعا ہے۔ وفی کل مرۃ یخسر و یخیب، اور ہر مرتبہ وہ ناکام ہوتا اور نامراد ہوتا، فی عمل ہی، اپنی کوشش اور امید میں۔ وابوہ غیاث الدین الخلجی خرج الی الکجراتی لنصرت کفار الہندی،
اور اس کا جو باپ تھا خلجی کا، غیاث الدین خلجی، وہ نکلا گجرات سے کافر ہندوستان کے کافروں کی مدد کے لیے علی محمود شاہ الکجراتی الکبیر، محمود شاہ گجراتی الکبیر کے مقابلے میں۔ وکذلک جدہ فی ایام محمد شاہ الکجراتی سامحہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اس کا دادا محمود شاہ گجراتی کے دور حکومت میں یہ لوگ کفار کی مدد کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ، اور اللہ ہی اس شخص کو بدلہ دے جس نے یہ کہا، هَيْهَاتَ لَا يَأْتِ الزَّمَانُ بِمِثْلِهِ إِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلٌ، ہیتا افسوس، لا یأتی الزمان، زمانہ نہیں لے کر آیا اور آئے گا اس کے جیسا، ان الزمان بمثلہ لبخیل، بے شک زمانہ اس کے جیسا لانے میں بڑا ہی کنجوس اور بخیل ہے۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم السلطان مظفر الحلیم الکجراتی کا تیسرا پارٹ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔